And please be very, very concise. Okay. Because we can't put in too much into our program. Sure. So if you say something concisely, I can put in more information that way. Can you, آپ مجھے جو یونانی میڈیسن کے اوریجنس ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یونانی سسٹم آف میڈیسنس دراصل یونانی سسٹم آف میڈیسن دراصل یہ یونان یعنی جس کو گریس کہا جاتا ہے وہاں اس کی ایجاد ہوئی، اور اس کے جو باوا آدم سمجھے جاتے ہیں یا فادرز کہے جاتے ہیں وہ ہیں ہپوکریٹس اور گیلن، اور انہوں نے اس کو بڑی حد تک ڈیولپ کیا. اس کے بعد پھر یہ عربین کنٹریز میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی. وہاں کے مختلف فلاسفرس اور فزیشین نے اس میں بہت کچھ کام کیا اور کئی امراض پہ تحقیقات کر کے اس کا علاج معالجہ دستیاب کیا. آہستہ آہستہ یہ ایران سے پھر افغانستان اور پھر افغانستان سے ہندوستان میں آئی. تو یہاں کے لوگوں کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے یہ سسٹم جو ہے بہت زیادہ پاپولر بھی ہوا اور بہت زیادہ مفید بھی ثابت ہوا، اور چنانچہ یہیں پر بہت ساری تحقیقات کی گئی اور یہاں پائی جانے والی تقریباً 75% جڑی بوٹیوں کی تحقیقات ہوئی اور مختلف امراض پر اس کا تحقیق کرنے کے واسطے ان کو مفید پایا گیا، اور یہیں پر وہ جو ہے رچ بس گئی. چنانچہ بہت ساری دوائیں جو آیوروید میں استعمال ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی شکل میں، وہ تقریباً بہت ساری ایسی ہی دوائیں جو ہیں وہ یونانی کی انڈیا میں پائی جانے والی یا انڈیا میں پیدا ہونے والی وہ اس سسٹم میں لائی گئی. تو آپ کہیں گے کیونکہ آیوروید جو پریکٹس کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یونانی نے ہم سے لیا، اور تو وہ ریلیشن شپ یونانی اور آیوروید اور جو دوسرے ہربل میڈیکل فارمز ہیں جی وہ کیا ہے ریلیشن شپ؟ دیکھیے آیوروید اور یونانی سسٹم آف میڈیسنس کی بیسک فنڈامنٹل تھیئریز جو ہیں وہ بہت ملتی جلتی ہیں. یونانی میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے جسم 4 اخلاط پر مبنی ہے، جس میں خون، بلغم، صفرا، سودا. اسی طریقے سے آیوروید میں واتا، پتا، کفا کہا گیا، اور کہا یہ گیا کہ اچھی غذا، اچھی ہوا، اچھا پانی، یہ چاروں چیزیں مل کر کے یہ اخلاط یعنی ہیومرز بناتے ہیں. اور انہی میں جب کوئی انبیلنس ہوتا ہے یا انہی میں کوئی پیوٹریفیکشن ہوتا ہے یا انہی میں کوئی جو ہے ایسی چیز پیدا ہو جائے جس سے کہ یہ اخلاط متاثر ہونے لگیں تو مرضی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہی اخلاط جو ہے انسانی ڈیفنس میکانزم کو بھی مینٹین کرتی ہیں، اور جب تک باڈی ریزسٹنس پاور اسٹرانگ رہے گا اس وقت تک کا کسی مرض کا حملہ نہیں ہوتا. یہ بیسک تھیئری ہے. چنانچہ جتنی بھی آیورویدک یونانی دوائیں ہیں وہ زیادہ تر بیسک ریزسٹنس پاور کو اور ڈیفنس میکانزم کو مضبوط کرتی ہیں. تو بیسک پرنسپل کیا ہوگا یہ میں نے؟ بیسک پرنسپل صرف یہی ہے کہ اچھی غذا، اچھی ہوا، اچھا پانی، اچھا ہضم مینس ڈائجیشن. اگر یہ ساری چیزیں اچھی انداز میں ہیں تو انسان کا جسم صحت مند ہے، اور اگر ان میں کہیں بھی نقص آ جائے، کہیں بھی کوئی ڈیرینجمنٹ پیدا ہو جائے یا ان پیدا ہونے والے ہیومرز میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹربنس آ جائے تو مرض پیدا ہوتا ہے. تو اسینشیل ڈفرینس کیا ہوا یہ آیوروید اور یونانی؟ آیورویدک اور یونانی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس حیثیت سے کہ بیسک جو فنڈامنٹلز جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو وہ سبھی دونوں کے ملتے جلتے ہیں، لیکن آیوروید میں بھسماس کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، برخلاف اس کے یونانی میں زیادہ تر جڑی بوٹیاں اور اسی قسم کی اشیاء استعمال ہوتی ہیں. اور میں آیوروید کے تعلق سے زیادہ تبصرہ اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ آئی ایم اے نان اینٹیٹی فار دیٹ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط سمجھا جائے کہ میں نے ایک ایسے سسٹم کے بارے میں گفتگو کی جو جس میں میں پرفیکٹ نہیں ہوں. اچھا، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بڑا کنٹریبیوشن یونانی میڈیسن کا رہا ہے کہ اس نے جو آیوروید جڑی بوٹیاں یوز کرتا ہے وہ پیلیٹیبل بنا. ہاں دیکھیے، دراصل قصہ ایسا ہے کہ یونانی سسٹم آف میڈیسنس میں جتنی بھی دوائیں بنتی ہیں ان کو جو پریزرو کیا جاتا ہے تو زیادہ تر ہنی یا شوگر بیس میں یہ پریزرویٹیوز ہیں، اور اس وجہ سے جتنی بھی کڑوی یا کسیلی قسم کی دوائیں بھی ہوتی ہیں تو اس بیس کی وجہ سے اٹ بیکمس مور پیلیٹیبل، اور پیشنٹ کے لیے بہت آسان چیز ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی مزیدار قسم کی چیز کھائے اور جس سے نقصان بھی نہیں ہے اگر زیادہ بھی کھا لے. یونانی میڈیسن صرف انڈیا میں ابھی آج کل پریکٹس کی جاتی ہے؟ نہیں ہے. یونانی میڈیسن دیکھیے دراصل پورے ہندوستان میں مختلف ملکوں میں آج بھی استعمال ہوتی ہے،
جن میں زیادہ تر گلف کنٹریز اور عربین کنٹریز ہیں. اور در حقیقت جہاں سے یہ سسٹم اوریجنیٹ ہوا گریس، وہاں بھی آج بھی کچھ ایسے دوا ساز موجود ملیں گے جو آپ کو یونانی دواؤں کے تعلق سے بہت کچھ بتا بھی سکیں گے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں وہ. آج کل مطلب ابھی کچھ جب سے ہمارے دیش میں یونانی میڈیسن کا اسکول سٹارٹ ہوا ہے جی تب سے کچھ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں یونانی میڈیسن؟ ہاں بڑی حد تک ہوئے ہیں، کیونکہ تقریباً جتنی بھی امراض پر تحقیق یا دواؤں پر تحقیق سینچریز پہلے کی گئی تھی ان کو ماڈرن میتھڈس پر یا سائنٹیفک میتھڈس پر بھی ریسرچ کی گئی ہیں، اور کئی ایک گلاسریز بنائی گئی، کئی ایک دواؤں کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک پرنسپلز جو ڈائگنوسس کے ہیں یونانی میں وہ نبض، قارورہ اور ان چیزوں پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ماڈرن میڈیسنز میں ڈائگنوسٹک سوفسٹیکیٹڈ مشینری استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یونانی سسٹم آف میڈیسن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے فزیشین کو آپ کسی جنگل میں بٹھا دیجئے تو وہ نبض اور قارورے سے مرض کا پتہ چلائے گا، تو اس کو کسی لیبارٹری فائنڈنگز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لیکن آج کل کے دور میں چونکہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، جب تک کہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا چیز ہے اس وقت تک لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر بھی، ڈائگنوسٹک میتھڈز بھی، امراض پر بھی، دواؤں پر بھی ہر طرح کی ریسرچ کی گئی ہے. اچھا آپ کچھ بنا رہے تھے جو اسکل میں بتا رہے تھے جو اسکل؟ ہاں دیکھیے، ایک مسکنسیپشن ہے کہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ جو آیوروید اور یونانی سسٹم آف میڈیسنس ہیں یہ سرجری میں بہت پیچھے ہیں. یہ بڑی حد تک درست اس حیثیت سے ہے کہ ان میں کوئی مزید تحقیق نہیں ہوئی اور مزید کوئی ریسرچ نہیں ہو سکی. لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو سرجری کی ابتدا عرب سرجنز نے کی، اور ہندوستان میں ایک مایا ناز وید ہیں گزرے ہیں جن کا نام جو ہے چرک کہا گیا ہے، انہوں نے اس کی ابتدا کی. چنانچہ یونانی سسٹم آف میڈیسنس میں جو سرجری کی ابتدا کی گئی تو اس میں ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا جو تشخیص کے لیے یا علاج کے لیے ہوتا تھا، وہ ٹرائفننگ کہلاتا ہے. اور یہ ٹرائفننگ جو کہ اسکل میں کی جاتی تھی، تو اس ٹرائفننگ والے عمل والی کھوپڑیاں جن پر کہ ٹرائفننگ کی گئی وہ آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے، جو آج کل کا بہت ہی ماڈرن اور سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ سمجھا جاتا ہے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کا. اچھا یہ کیا کس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹرائفننگ؟ دیکھیے ہر دو صورتوں میں ہے، یعنی مرض ٹرائفننگ جو ہے وہ مرض ٹرائفننگ جو ہے وہ مرض کی تشخیص کے لیے بھی کی جاتی ہے اور علاج کے لیے بھی. دماغ میں کس قسم کا مرض ہے، کہاں موجود ہے، کس حصے میں موجود ہے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے بھی ٹرائفننگ کا عمل کیا جاتا، اور مرض کیا ہے اس کے علاج کے لیے بھی سرجری کرنی ہو تو بھی ٹرائفننگ کا عمل کیا جاتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونانی میڈیسن میں بیوٹی ٹریٹمنٹ سے لے کر مطلب ایک دم ہر قسم کے امراض کا علاج موجود ہے. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ امراض کو دو بڑے طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک جو ہے وہ ایکیوٹ کہلاتا اور ایک کرونک کہلاتا. ایکیوٹ اسٹیج میں چونکہ جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا ہے اور دوائیں کمزور ہوتی ہیں، اس وجہ سے اتنا تیز تر فائدہ نہیں ہوتا جتنی کہ کرونک جتنی ڈیزیزز ہیں ان میں یونانی سسٹم آف میڈیسنس ہو یا آیورویدک سسٹم آف میڈیسنس ہو، یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ بے حد کامیاب ہیں اور وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹس اور وداؤٹ آفٹر ایفیکٹس کے ہیں. اچھا آپ بتا رہے تھے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں یونانی اسکول، اس اسکول کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے کر یہ بتائیے. ہاں دیکھیے، دراصل یہ سابقہ نظام کے زمانے میں یہاں پر ایک اسکول قائم کیا گیا یونانی کے لیے 1939 عیسوی میں. سابقہ نظام حکومت کے دوران میں 1939 میں یہاں حیدرآباد میں ایک اسکول قائم کیا گیا تھا یونانی کا، جو نظامیہ صدر شفا خانہ وہ اسکول کے نام سے تھا. اس کے بعد اس کالج کو ہر دور میں ترقی ملتی رہی اور اس کے بعد پھر یہ کالج جو ہے مختلف یونیورسٹیز سے بھی ایفیلیٹڈ رہا، اور چنانچہ اس میں داخلے کے لیے مختلف قسم کی جو شرائط ہیں، جیسے ایلوپیتھی کے لیے شرائط ہیں، اسی طریقے سے اس کے لیے بھی
ایک انٹرنس ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں انٹرمیڈیٹ اور BPC سبجیکٹ سے پاس کیے ہوئے کینڈیڈیٹس کو انٹرنس ایگزامینیشن میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے، اور 5.5 سال کا یہ کورس ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد. اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ کی بھی سہولتیں اس کالج میں موجود ہیں. چنانچہ 3 سسٹمز میں یہاں پر، یا 3 اسپیشلٹیز میں یہاں پر پوسٹ گریجویشن چل رہا ہے. کون سی اسپیشل؟ ایک ہے جنرل میڈیسنس، اور دوسری ہے فارماکولوجی، اور تیسری ہے آبسٹیٹرک اینڈ گائنیکالوجی. اور اس کو انہی ڈپارٹمنٹس کون سے ہیں؟ ہاں مختلف انڈر گریجویٹ، ہاں انڈر گریجویٹ کالج میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اناٹمی اور فزیولوجی یعنی تشریح و منافع الاعضاء ہے، اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ادویہ یعنی فارماکولوجی، تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے فنڈامنٹلس یعنی بنیادی جو اس کے یونانی سسٹم آف میڈیسنس کے قوانین ہیں اس پر ہے، جس میں پیتھولوجی بھی شامل ہے یعنی علم الامراض، اور طب قانونی و علم السموم یعنی میڈیکل جورسپروڈنس اینڈ ٹاکسیکالوجی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. پھر ایک میڈیسنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس طریقے سے من جملہ 7 ڈپارٹمنٹس اس کالج میں انڈر گریجویشن کے لیے ہیں. آپ کیا پرسنٹیج جو پاپولیشن ہے حیدرآباد کی جی ایگزامپل کے لیے لیتے جی ہیں یونانی میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں؟ دیکھیے، نظامیہ جنرل ہاسپٹل، نظامیہ طبی کالج جو کہ ٹیچنگ ہاسپٹل اور ٹیچنگ کالج ہے، اور حیدرآباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل سمجھا جاتا ہے اس سسٹم کا. یہاں پر روزانہ کسی زمانے میں جو ہے 14 تا 16 ہزار پیشنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ مختلف ہاسپٹلس اطراف و اکناف میں مختلف سسٹمز کے کھلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ آؤٹ پیشنٹ یا ان پیشنٹ اب گھٹ کر کے کسی قدر 7 تا 10 ہزار ڈیلی پر مشتمل ہے. تو یہاں پر مفت دوائیں تقسیم ہوتی ہے، مفت علاج کیا جاتا ہے، مفت معائنہ ہوتا ہے. اچھا، ایسا کیوں ہے کہ زیادہ تر جو مسلم پاپولیشن ہے وہ یونانی کو زیادہ رسپیکٹ؟ دیکھیے، اس میں کسی فن کو کسی مخصوص طبقے سے جوڑنا بہت ہی غیر مناسب بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ یونانی سسٹم آف میڈیسنس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یا تو عربی میں ہے یا فارسی میں ہے یا اردو میں ہے. تو جو لوگ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ برابر اس کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات غلط ہے کہتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کہ کسی مخصوص طبقے یا مخصوص مذہب کے لوگ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں. دیگر اقوام کے لوگ بھی کرتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے کہ جو آسانی سے سمجھ پاتے ہیں وہ زیادہ تر رجوع ہوتے ہیں. البتہ سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان میڈیسنس ان یونانی کے نام سے جو ایک آٹونومس باڈی ہے دہلی میں، جیسے کہ انڈین میڈیکل کونسل ایلوپیتھی کے لیے ہے، وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ اس کو دوسری زبان میں بھی منتقل کرے اس فن کو، تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں. اچھا، حکیم کن کو بولتے ہیں؟ حکیم از ایکچولی، حکیم کے معنی جو ہیں وہ اٹ از ون آف دا نیم آف دا گاڈ، لیکن حکیم کے معنی یہ ہیں کہ حکمت والا یعنی علاج کرنے والا. تو حکیم خواہ وہ کوئی ایلوپیتھ ہو یا کوئی ہومیوپیتھ ہو یا کوئی ہو، ان سب پر ایکولی اپلائی ہو سکتا ہے. اور اس کا اگر آپ ڈائریکٹ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ڈاکٹر ہوگا. تو زیادہ تر آج کل جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں یونانی میڈیسن، they have all been through this 5-year course, or people, I mean, it was converted into formal education later. Earlier did people learn it as a آف کورس یس. پریویسلی سابق میں یہ تھا کہ جو ہے مدرسے کی جب تک اس کی حیثیت تھی تو بہت معمولی سی تعلیم دے کر کے ایک سند عطا کر دی جاتی تھی کہ بھئی آپ حکیم ہیں، آپ علاج معالجہ کر سکتے ہیں. لیکن جب سے کہ انسٹیٹیوشنلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز یونانی کے باہر آنا شروع ہوئے ہیں، خواہ وہ ڈپلوما کورس کے رہے ہوں یا اس کے بعد ڈگری کورس کے رہے ہوں یا پوسٹ گریجویشن کے رہے ہوں، ان میں میجورٹی ایسی ہے جو کہ ویل کوالیفائڈ ہے اور وہ اپنے فن میں علاج کرتی ہے. I think we have dealt with ایلوپیتھک سسٹم میڈیسنس بھی تقریباً جو ہے وہ یونانی ہی پر بیسڈ ہے. چنانچہ آپ کو بہت ساری دوائیں جو یونانی میں استعمال ہوتی ہیں ایلوپیتھس میں ایکسٹریکٹس یا کہ کیمیکل فارم میں استعمال ہوتی ہوئی ملیں گی. ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا. ایک آزادی کے ایک مشہور سپوت رہے ہیں حکیم اجمل خان،
اور یہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے راولفیا سرپنٹینا پہ کام کیا اور اس کو ہائی بلڈ پریشر کے لیے سب سے زیادہ مفید تر ثابت کیا، اور چنانچہ انہوں نے اس کے 2 الکلائڈز بھی علیحدہ کیے تھے جو ہائی بلڈ پریشر پہ بہت زیادہ مفید ہیں، جو آج بھی ماڈرن فارماکولوجی میں اجملین اور اجملیسین کے نام سے موجود ہیں۔ بعد میں اس پر مزید تحقیقات ایلوپیتھس نے کی اور اس کو جو ہے اور مزید تیز تر بنایا، لیکن ہر صورت جو کروڈ فارم میں راولفیا سرپنٹینا جتنا ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، اتنی کیمیکلی اس کو جو بنایا گیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس کافی موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو ورق بناتے ہیں جی سلور فوائل، جی وہ بھی کافی یوز ہوتا ہے یونان؟ ہاں جی ہاں، تو وہ اس کی کیا؟ دیکھیے ورق ہو یا زعفران ہو یا مشک ہو یا عنبر ہو، یہ جو مختلف قسم کی چیزیں جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لگژوریس آئٹمس ہیں یا یہ کہ جو ہیں کاسمیٹکس میں جن کا شمار ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان کی اپنی خود کی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں۔ جو ورق کے تعلق سے آپ نے پوچھا، تو یہ ورق جو ہے مفرح قلب ہے، یعنی یہ جو ہے قلب کو ایک قسم کی تقویت اور ایک قسم کی فرحت عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے چاندی کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ قلب کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جیسے سونے کے تعلق سے کہا جاتا ہے، سونے کا بھی ورق بنتا ہے، اور وہ جو ہے جتنے اعضائے رئیسہ کا مطلب ہے دل، دماغ، پھیپھڑے، جگر، گردے، ان تمام کے لیے بہت زیادہ مفید پڑتی ہے۔ اور کوئی ایسپیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ بولنا چاہیں جو میں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، تقریباً آپ نے تو پورا کور کر لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اٹس آل پلیجر فار می۔ Yeah, further back, much further back. Up, guys, up, yeah, under. हाथ पीछे। पीछे हटो, पीछे।
नाइट पोजीशन इतना दूर अरे क्लोज है बोल रहा हूँ हाँ जा रहा हूँ जाओ मत ना भाई साहब आप यहाँ पर काफी सालों से आते हैं? हाँ बहुत दिनों से आते पूरा पूरा बोलिए मेरे को। हाँ मैं बहुत सालों से बहुत दिनों से आते नहीं पूरा बोलिए मेरे को। किस लिए आते हैं इधर? दवा क्या से नहीं नहीं इतना एक दो तीन शब्द में नहीं बोलने का, मेरे को पूरा बताइए आप कब से आना शुरू किए, अरे क्या कब से हो तो बीमारी है, सब थोड़ा कुछ डिटेल ना? बोलो, बोलो। है, अभी बताइए पूरा आपका, जैसे आप डॉक्टर से बात कर रहे हो ना। ऐसा है कमर के तरफ से हमेशा साल 1.5 साल से आता हूँ साल 1.5 साल से आता हूँ आवाज नहीं जा साल 1.5 साल से आता हूँ थोड़ा सा आवाज क्या वास्ते आया पता नहीं बोल रहा हूँ डिटेल से कौन सी बीमारी क्या है क्या ऐसे बताइए ना। ऐसा है हाथा पाँव खींचना कमर में दर्द हाथा पाँव खींचना तबीयत सुस्त होना और इसके फूकने लगती उसके वास्ते आया कब से आ रही है? मैं साल भर 5-6 महीने से आ रहा हूँ तो कुछ आराम मिला? चलो आराम है थोड़ा 4 दिन की दवा ले आता हूँ 4 दिन के अंदर 4 दिन आते रहता हूँ ले आते रहता हूँ एक 15-20 दिन खाए तो दवा आराम दिखता जरा कहाँ पर दर्द होता है? यहाँ पे इस साइड भी दर्द होता है हाथा पाँव खींचना पूरे हाथा पाँव कमर दर्द नींद में से सो के उठे तो क्या समझो जरा पीछे नहीं होती उठना ये नींद बल कमजोरी से ऐसा तो आप कोई और डॉक्टर के पास भी गए जो दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल? गया डॉक्टर ने कहा गोलियाँ खाया इंजेक्शन लिया कम नहीं हुआ मेरे को मैं यहाँ की दवा